بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، ایران اور امریکہ میں دوبارہ سے جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور میزائل داغے گئے، ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کی گئی، شدید ترین ڈرونز بھی استعمال کیے گئے، میزائل بھی استعمال کیے گئے، ہیوی جو اسلحہ ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اور اس لڑائی کی وجہ کیا بنی اور پہل کس نے کی؟ یہ ہے جی سب سے بڑا سوال۔ امریکہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ ایران نے پہل کی ہے، ایران کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ امریکہ نے پہل کی ہے۔ بہرحال جو واقعہ ابھی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کیونکہ اعلانیہ طور پہ بار بار روک رہا ہے، امریکہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے جو ٹینکرز اس ریجن میں آمد و رفت کرتے ہیں ان کو روکا جائے، جو خالی ٹینکرز جا رہے ہیں ایرانی بندرگاہوں کی طرف ان کو روکا جائے، اور جو بھرے ہوئے ایرانی ٹینکرز نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بھی روکا جائے۔ اور یہ وہ اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں، اور فائرنگ کے واقعات بھی ہوتے ہیں، وہ ٹینکرز کے اوپر اٹیک بھی کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے کیا ہے۔ تو ایران نے اس کو اپنے اوپر حملہ قرار دیا تھا۔ ایران نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر ایک اٹیک ہے اور یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ تو امریکہ نے جاسک کی بندرگاہ کے قریب ایرانی آئل ٹینکر کے خلاف ایک کارروائی کی۔ اچھا، یہ جو جاسک کی بندرگاہ ہے یہ پاکستان کے بارڈر کے نزدیک ہے، یعنی اگر آپ آبنۂ ہرمز سے گزر کے آ جاتے ہیں پاکستان کی جانب بڑے سمندر میں جہاں امریکہ نے بلاکیج لگایا ہوا ہے، تو امریکہ کے بلاکیج سے بہت پہلے فجیرہ کی بندرگاہ ہے سامنے والی سائڈ پہ جو یو اے ای کی ہے، اور یو اے ای کی بندرگاہ کے سامنے والی سائڈ پہ جاسک کی بندرگاہ ہے۔ اس کے بعد اگر پاکستان کی طرف چلیں تو پھر ایک چابہار بندرگاہ آتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی گوادر کی بندرگاہ آ جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جس جگہ پہ امریکہ نے نشانہ بنایا ایرانی آئل ٹینکر کو، اس کے بعد ایران نے واپس اٹیک کیا امریکہ کے 3 جنگی جہازوں پر۔ ایران کا جو دعویٰ ہے، یا ایران نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی کہ 3 امریکہ کے ایسے جنگی بحری جہاز ہیں جو آبنۂ ہرمز کے اندر بڑی خاموشی سے داخل ہو رہے تھے، اور اس کے علاوہ امریکہ نے ہمارے ٹینکرز کے اوپر اٹیک کیا تھا، تو ہم نے واپس اٹیک کیا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں امریکہ کے یہ جہاز ان کو نقصان پہنچا اور وہ یہاں سے دور بھاگ گئے۔ اب یہ ایران کا کہنا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے آبنۂ ہرمز میں دھماکوں کی اطلاع بھی دی ہے۔ وہاں پہ جو بندر عباس کی بندرگاہ ہے، جو آبنۂ ہرمز کے بالکل سینٹر میں وسط میں بندرگاہ ہے ایران کی، اس کو بندر عباس کہتے ہیں، وہاں پہ دھماکوں کی اطلاع دی گئی۔ 6 دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں، اور ایرانی مسلح افواج اور دشمن کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا آبنۂ ہرمز میں۔ اور اسرائیلی ذریعے نے بی بی سی کو بتایا کہ جمعرات کی شام آبنۂ ہرمز میں ہونے والے حملوں میں اسرائیلی ملوث نہیں ہے، یہ امریکہ کی اور ایران کی لڑائی ہوئی ہے۔ ایران کا جو سرکاری نشریاتی ادارہ ہے IRIB، ان کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایران کی فوج کے ترجمان سے منسوب ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اور اس بیان میں کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ کے بالمقابل آبنۂ ہرمز میں داخل ہونے والے ایک اور جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کی طرف سے بندر خمیر، سیریک اور جزیرہ کشم کے ساحلی علاقوں میں بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کی مسلح افواج نے فوری طور پر جواب دیا اور امریکی فوجی جہازوں پر حملہ کیا، جس سے انہیں نقصان پہنچا ہے۔ یہ بحری جہاز ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اس کے بحری جنگی جہازوں پر اس وقت حملہ کیا جب وہ آبنۂ ہرمز سے گزر کر خلیج عمان کی طرف بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا جی بلا اشتعال ایرانی حملوں کو اپنے ناکام بنایا اور اپنے دفاع میں جوابی کارروائی بھی کی ہے۔ اب سینٹ کام یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بڑا حملہ تھا جو ایران کی جانب سے کیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی افواج نے بہت سارے میزائل، ڈرونز، چھوٹی کشتیوں کے ذریعے بہت زبردست قسم کا اٹیک کیا، اور امریکہ نے جوابی کارروائی کی، لیکن کوئی بھی امریکی اثاثہ ان کا نشانہ نہیں بن سکا، یعنی ایران نے امریکہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ بہرحال ایران کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، اور دوسری جانب دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ سمندر کے اندر بھی آ رہی تھی، ایران کیونکہ وہاں پہ بم مار رہا تھا۔ تو کچھ ایسے مناظر، کچھ ویژول بھی سامنے آئے ہیں۔ اب امریکہ اور ایران ایک دوسرے پہ الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن کیا اس سے جنگ بندی واقعی بڑے پیمانے پہ خطرے میں پڑ جائے گی؟ دیکھیں، امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرنا نہیں چاہتا، یہ ہم نے پیٹ ہیگزت کے منہ سے بھی سنا، اور یہ بات ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے بھی سنا۔ اگر امریکہ نے جنگ کرنی ہوتی اور ایک لمبی جنگ میں وہ جانا چاہتا تو میرے خیال میں وہ چلا جاتا اب تک، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپنی دھمکیوں سے واپس نہ ہٹتا۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کم سے کم، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ 8-9 مرتبہ ڈیڈ لائن دی، اور ہر مرتبہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کے بعد صرف ایک نئی ڈیڈ لائن ہی دے پائے، اور انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ایران کو ماریں گے تو وہ واپس مارے گا، اور آبنۂ ہرمز کو طاقت کے ساتھ امریکہ تو کھلوانے سے رہا کہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک مل کر آبنۂ ہرمز کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں کھلوا پائیں گے۔ یہ پوری دنیا سے پریشر ڈالنا پڑے گا، خاص طور پہ چائنا اور رشیا اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن چائنا اور رشیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ امریکہ نے زیادتی کی ہے، اور ایران نے جو کیا وہ اپنے دفاع کے اندر کیا ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ ہوا، اور ABC نیوز نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات کی ہے،
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جناب کہ ایران کے ساتھ ہماری کسی قسم کی جنگ بندی ختم نہیں ہوئی اور جنگ بندی ابھی تک برقرار ہے. امریکی حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بس پیار بھرا ایک دھکا ہے. یہ نہیں ہم نے القاعدہ پش کیا ہے, یہ پیار بھرا دھکا ہے, یہ کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. وہ ریزن کیا ہے ذرا آپ یہ دیکھیے. یہاں پہ میرے پاس ایک خبر ہے اور سی آئی اے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خبر بلا وجہ ایسے پھیل گئی یا کسی میڈیا رپورٹ کے اندر سے نکلی یا کوئی ایران کا دعویٰ, نہیں. یہ سی آئی اے کا ایک دعویٰ ہے اور ان کی رپورٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں چھپ چکی ہے. امریکن انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کی ایک خفیہ رپورٹ میں ایک انکشاف ہوا ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کے پاس اب بھی اپنے تقریباً 75% موبائل میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرے باقی ہے, برقرار ہے. اس کو ذرا آپ سمجھیے. ایران نے جتنے میزائل چلائے یا امریکہ نے ایران کے جتنے میزائل تباہ کیے یا جتنی میزائل سائٹس کے اوپر اٹیک کیا, وہ سارا ملا کر ایران کا جو ٹوٹل میزائلوں کا نقصان ہوا ہے, جو چلا دیے, جو ضائع ہو گئے, جو تباہ ہو گئے, وہ ہے 30% اور باقی جو بچ گئے ہیں وہ 70% ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کچھ اور ہے لیکن سی آئی اے کی رپورٹ اور خفیہ رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے کہ ایران کے پاس کم سے کم اپنا 70% ذخیرہ باقی ہے میزائلوں کا. اور میزائلوں کو چلانے کے لیے جو ان کے موبائل لانچرز ہیں, یاد رکھیے وہ ایک جگہ سے میزائل نہیں چلاتا, وہ ان کے موبائل لانچرز ہیں جو موو کرتے ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں. وہ ایک حملہ کسی اور ایریا سے کرتے ہیں, دوسرا کہیں اور سے کرتے ہیں, تیسرا کہیں اور سے کرتے ہیں. اس کی وجہ سے امریکہ کو, اسرائیل کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ پتہ کرنے میں کہ یہ اگلا حملہ کس جگہ سے کرنے والے ہیں اور ہم نے کس جگہ پہ کاؤنٹر کرنا ہے. یہ ایران کی ایک کامیابی, ان کی اسٹریٹجی ہے. ان کے ملک کا رقبہ بہت بڑا ہے تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو جو موبائل لانچرز ہیں میزائل چلانے والے, وہ 75% ابھی ایران کے برقرار ہے, صرف 25% ان کے ضائع ہوئے, جبکہ 70% ان کے میزائل بھی برقرار ہے. اور سی آئی اے کی اس رپورٹ میں ایک اور دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ جو جنگ بندی کا ٹائم ہے اس میں ایران نے بڑی تیزی سے اپنی جو میزائل سائٹس ہیں ان کو بحال کیا, بلکہ جو ان کے میزائل کچھ حد تک تباہ ہوئے تھے ان کی مرمت بھی کی, ان کو ٹھیک کیا, اور اس کے علاوہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشن بھی کئی چیزوں میں انہوں نے شروع کر دی. جیسے کہ وہ ڈرون بناتے ہیں, وہ میزائلز بناتے ہیں. ایران کسی اور سے نہیں خریدتا, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور وہ خود اس کو بناتے ہیں. ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں پوری ایک فوج ہے ایران کے پاس انجینئرز کی, جن میں لڑکے لڑکیاں بہت بڑی تعداد میں, اور وہ دن رات کام کرتے ہیں. وہ اس کو ایسے جنون کی طرح وہ کام کرتے ہیں کیونکہ ان کی جنگ بہت بڑے ملک کے ساتھ ہے, لہذا وہ دوبارہ سے اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس 18 یا 19% میزائل باقی بچے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ایک بریفنگ دی گئی ہے نا, اس میں انہیں بتایا گیا کہ 18 یا 19% ان کے صرف ضائع ہوئے اور باقی ان کے پاس ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ اس کو ریورس کر دیا, کیونکہ وہ ایگزیجریٹ کر کے چیزیں بتاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ ایران کا نقصان زیادہ سے زیادہ بتایا جائے. دیکھیں نا, آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ ایران کی بحریہ بالکل مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, اور ابھی بھی آپ نے ہرمز پہ ایران کا کنٹرول ہے. اگر بحریہ نہ ہوتی تو وہ کنٹرول کیسے کرتے؟ پھر امریکہ نے کہا کہ ان کی ایئر فورس مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے, کچھ بھی باقی نہیں بچا. ان کے ہیلی کاپٹر آتے ہیں اب بھی اٹیک کرتے ہیں, تو وہ تو باقی ہیں ابھی بھی. پھر میزائلز کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ بھی الٹا ہو رہا ہے. سی آئی اے کی یہ رپورٹ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ امریکہ کے لیے جنگ آسان نہیں ہوگی. امریکہ اپنے میزائلوں کا آدھا ذخیرہ استعمال کر چکا ہے, ایران کے لگ بھگ 70% باقی ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. دوبارہ لڑائی لگتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, امریکہ کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. خاص طور پہ دیکھیں نا, امریکہ کے اندر پریشر بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, کیونکہ وہاں پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یہاں اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی آ گئی ہے, بلکہ امریکہ میں سروے ہوا ہے اور لوگ کافی ناراض ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے. امریکہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں تاریخی اضافے نے شہریوں کی بڑی تعداد کو شدید مالی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے. یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 3 مشترکہ سروے کیے گئے ہیں امریکہ میں, اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شدید مالی دباؤ میں ہونے کا اشارہ دیا. سروے میں 81% امریکیوں کا کہنا ہے کہ ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ان کے گھریلو بجٹ کو متاثر کیا ہے, اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس صورتحال کے لیے ذمہ دار ہے. سیاسی وابستگی کے لحاظ سے جو ڈیموکریٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے 99% اور 63% جو آزاد لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے دی, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے 32% لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ساری صورتحال کے لیے ذمہ دار قرار دیا. اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ 63% امریکی کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ذمہ دار ہے اس بحران کا, جو بحران اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بڑھتی ہوئی قیمتوں میں امریکہ کو اس کا سامنا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ دنیا کے ممالک بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے دنیا کے لیے ایک بحران پیدا کر دیا اور ایک ایسی لڑائی لے لی جس کی ضرورت نہیں تھی. غیر ضروری لڑائی لڑی, کسی قسم کا کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوا,
کوئی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا, الٹا پوری دنیا کی اکانومی کو ٹھوس کر دیا اور پوری دنیا کو مشکلات میں ڈال دیا. آپ نے ہرمز کے اندر جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے, خاص طور پہ خلیجی ممالک. اب یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت ہوئی ہے یورپی کمیشن کی صدر سے. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ٹویٹ کر کے اس کے بارے میں جو بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو ویسے بھی عادت ہے دھمکی لگانے کی, تو وہ ہر ایک کو دھمکی لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کئی موضوعات پہ بات چیت کی اور ہم اس بات پہ متحد ہیں کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے. وہ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں تو ایسے لوگ بم پر قابو نہیں رکھ سکتے, وہ لاکھوں انسان کی جان لے سکتا ہے. میں صبر کے ساتھ اس انتظار میں ہوں کہ یورپی یونین تاریخی تجارتی معاہدے کے لیے اپنے حصے کو پورا کرے جس پر ہم نے مختلف ملاقاتوں کے اندر اتفاق کیا تھا, جو اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے. یہ بھی انہوں نے تجارتی معاہدے کی بھی بات کی, کیونکہ دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی ہے. یورپ کا جو بندہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرتا ہے وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ کیا پنگا آپ نے ڈال دیا, اس کی وجہ سے ہماری اکانومی کو افیکٹ ہو رہا ہے. جب اکانومی کی بات ہوئی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹریڈ کی بات کی امریکہ کے ساتھ ان کی, اور وہاں پہ ایک وعدہ تھا کہ یورپی یونین جو ہے وہ ٹیرف کو صفر کر دے گا امریکہ کے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے میں نے ٹائم دے دیا کہ ہمارے ملک کی 250ویں سالگرہ تک کا وقت میں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے یورپی یونین کو کہ وہ اپنے ٹیرف کو ہمارے لیے صفر کر دے. بصورت دیگر بدقسمتی سے ان کے ٹیرف میں فوری طور پر بہت زیادہ سطح پر اضافہ کر دیا جائے گا. ادھر پھر دھمکی لگا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. ٹرمپ کی زبان میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ 2-4-5 دھمکیاں نہ لگائیں صبح سے شام تک ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید سکون نہیں ملتا. ناظرین اب آ جائیں پاکستان کے اندر خبروں میں, لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے اور چین کا دورہ کرنا ہے. 1 ہفتہ باقی ہے اور اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک دورہ ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا چین میں. اس میں جو بڑے ایشوز ہیں, تو ٹریڈ کا بہت بڑا ایشو ہے, امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ایک سر جنگ چل رہی ہے, پیسے کی ایک لڑائی ہے, ڈالر آگے جائے گا, یوان آگے جائے گا, فیوچر کے اندر سپر پاور کون ہوگا, اکانومی کی ایک وار ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں چلتی رہتی ہے. امریکہ جو بھارت کے بہت سارے نخرے برداشت کرتا ہے وہ اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ بھارت کو چائنا کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے. یہ بات سب لوگ سمجھتے ہیں. بھارت امریکہ کا ناک کا بال اسی لیے ہے کہ وہ چائنا کے بالکل ساتھ ہے اور ایک بہت بڑی آبادی ہے, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے آلموسٹ. تو اب یہ جو دورہ ہے اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوں گی. ایک تو اکانومی, ایک بہت اہم چیز آپ نے ہرمز, اور ایک تائیوان. تو تائیوان کے حوالے سے چائنا نے پھر سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں ان میں تائیوان ایک سرخ لکیر ہے. چین یہ کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا ہے, جبکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ تائیوان ایک الگ آزاد ملک ہے اور وہ تائیوان کو سپورٹ کرتا ہے. اس پہ ایک وی لاگ بنائے گا. دیکھیں بہت سارے وی لاگز کرنے ہیں, میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں, بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے, خاص طور پہ شمالی کوریا کے حوالے سے کیسے چلتا ہے, جنوبی کوریا سے کیسے مختلف ہے, اور وہاں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں, وہ بہت انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے. اسی طرح چائنا اور تائیوان کے بیچ میں کیا ہے, اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. تبت کے معاملات کیا ہے انڈیا اور چائنا کے بیچ میں, یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ماضی میں ہم بات کرتے تھے ان چیزوں پہ, لیکن یہ سارے ٹاپکس ابھی ڈسکس نہیں ہو پا رہے. خاص طور پہ میں نے ایک گرین لینڈ کے اوپر بھی ویڈیو کرنی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا, لیکن پاکستان کے پولیٹیکل حالات ایسے ہیں, کسی ایک جگہ پہ کرنٹ افیئر رکتا ہی نہیں ہے. جب رکے گا تو انشاءاللہ ہم ساری چیزوں پہ بات کریں گے. تو ناظرین پاکستان نے بھی ایک امید باندھ لی ہے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستانی بہت کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کا موجودہ رجیم, کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب چائنا کے دورے پر آئیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ صرف اسلام آباد میں اسٹے کر کے نکل جائے, اور پاکستان کو ذرا اس کی کوئی عزت مل جائے گی, اور پاکستان کا موجودہ رجیم جو ہے اس کو اس میں بہت سپورٹ مل جائے گی. دیکھیں اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ معاملہ طے ہو بھی گیا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس کو خفیہ رکھیں گے, کیونکہ سیکیورٹی بہت فول پروف ہونی چاہیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آتا ہے. بہرحال اس کا ابھی تک تو کوئی امکان نہیں ہے, لیکن پوری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کیا جائے, تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں آ جائے. پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان میں آ جائے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں کچھ لوگ ایسے دعوے بھی کر رہے تھے اور اس طرح کی باتیں صحافیوں تک پہنچی بھی تھیں کہ جناب, کیونکہ کوریڈورز میں جب بات ہوتی ہے تو نکل جاتی ہے کہ جناب ٹرمپ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس ریجن میں بہت قریب آ رہا ہے, تو پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی اس کے بعد جو لوگوں نے بکیے ادھڑے, جو کچھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, انہوں نے سچ کے بارے میں بات کی کہ سچ سامنے آ جاتا ہے, سچ ہی بولنا چاہیے. اس پہ لوگوں نے کہا جو پاکستان میں سچ بولتا ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ ہو جاتا ہے, یا اس کے گھر والے اٹھا لیے جاتے ہیں, یا اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, یا اس کا کاروبار تباہ کر دیتے ہیں, اس کا گھر توڑ دیتے ہیں. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج کا سیاست سے تعلق کوئی نہیں ہے. لوگوں نے وہ کچھ بتایا, پھر توبہ توبہ, ویڈیو ثبوت, آڈیو ثبوت, ہر چیز نکال کے لوگوں نے سامنے رکھ دی کہ جتنی سیاست پاکستان کی فوج نے کی ہے, اس پورے ریجن میں کسی فوج نے اتنی سیاست نہیں کی. اور ہر جرنیل جب چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس نے کتنی سیاست کی ہے, پھر سارے نکل نکل کے گواہیاں دیتے ہیں. ایک بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی مزے کی,
اور مجھے ایک ہی بات کا مزہ آیا ساری پریس کانفرنس میں، جو سندور والی بات انہوں نے کی اور بڑا انجوائے کیا کہ یار کوئی مردانہ نام ہی رکھ لیتے، یہ سندور کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے، یہ کیوں زنانہ نام انہوں نے جنگ کے اندر آپریشن سندور. مجھے بھی یہ نام بہت عجیب لگا تھا. کوئی منگل سوتر رکھ لیتے یا کوئی اور نام رکھ لیتے، کوئی مردانہ نام آپریشن کا. اگلی دفعہ مودی اگر آپریشن کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر سے مشورہ کر لیں، یہ کوئی اچھا نام بتا دیں گے کہ انہوں نے کون سا آپریشن کرنا اور اس کا کیا نام ہونا چاہیے. بہرحال جو پاکستان کے اہم کور ایشوز ہیں، دیکھیں پاکستان کی ملٹری ہر چیز کے اندر شامل ہے اور اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. لیکن جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر سے دو چیزوں پہ سوال کیا گیا، ایک کشمیر پہ اور ایک پانی پہ، تو انہوں نے ان کا جواب دینے کی بجائے انہیں گورنمنٹ پہ ڈال دیا کہ ان کا فیصلہ گورنمنٹ کرے گی اور کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. دیکھیں دنیا بھر کے معاملات میں ہم نے معاملات نبیڑنے ہیں، دنیا کے ہر پنگے کے اندر ہم شامل ہیں. اب جب آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں تو سالسی کروا کے کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں. آپ کوئی تو فائدہ لے لیں نا ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلق کا، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کشمیر کا ہی مسئلہ حل کرنے. لڑکے تو آپ نے آزاد کروایا نہیں 70 سال میں، 80 سال میں 3-4 دفعہ جنگ ہوئی، آپ کو موقع ملا، آپ نے کشمیر آج تک آزاد نہیں کروایا. تو جب کشمیر لڑ کے آزاد نہیں کروایا تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات کا فائدہ لے کر کشمیر آزاد کروا لیں. تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے کشمیر کا پوچھا گیا، یہ دونوں میرے پاس ہیں ان کے کلپ، کشمیر والے معاملے پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا سا آپ بے شک سن لیں. پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارک تھا، ہے اور رہے گا. There should be no doubt about it. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ہر آدمی نے کہا پاکستان میں، یہ کوئی پہلی دفعہ کسی نے نہیں بولا یہ سٹیٹمنٹ کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. It is for the people of Kashmir to decide. As per the United Nations Security Council resolution, as per the right of self جو ان کو دیا گیا ہے، خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. That is the right and that's what the future of Kashmir is. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، ادھر پاکستان کا فیصلہ پاکستانی نہیں کر پا رہے. پاکستانی ووٹ دیتے ہیں کسی اور جماعت کو، آپ اٹھا کے کسی اور کو حکومت دے دیتے ہیں. تو کشمیری کشمیر کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ وہاں تو بھارت بیٹھا ہوا ہے، وہ تو ان کو کرنے نہیں دے رہا فیصلہ. تو اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ہر چیز کے اندر آپ گھسے ہوئے ہیں، معیشت کے اندر، ہر خارجہ پالیسی کے اندر، داخلہ پالیسی کے اندر، ہر چیز میں آپ ہیں. تو کشمیر کے معاملے پہ رائے دینی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے کشمیریوں کے کھاتے میں ڈال دیا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہمارا تو ایک سٹانس ہے جو قائد اعظم کے دور سے اب تک ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کی. اب آ جائیں ذرا پانی والا ایشو جو آسمہ شرادی صاحبہ نے سوال کیا. اب وہ سوال کیا تھا غریدہ فاروقی صاحبہ نے، تو یہ آسمہ شرادی صاحبہ نے جب پانی والا سوال کیا کہ انڈیا ہمارا پانی روک رہا ہے، تو اس پہ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ تم ہمارا پانی روکو گے ہم تمہارا سانس روک دیں گے، بڑے غصے میں کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اب یہ سنیں آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کہہ رہے ہیں. We are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. پانی جو سا ہے is an inalienable right. It is the it is nobody can be allowed کہ وہ 25 کروڑ عوام کی ڈیسٹنی سے کھیل سکے. Because without water there is no life. اس انسٹرومنٹ آف وائلنس کو کب کہاں کیسے استعمال کرنا ہے یہ اختیار ہے پاکستان کے عوام کے پاس، پاکستان کی حکومت کے پاس. یعنی اختیار پاکستان کی عوام کے پاس اور پاکستان کی حکومت کے پاس ہے کہ فوج نے کب حملہ کر کے یا کس وقت پاکستان کا جو پانی جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے اس کو چھڑانا ہے. یہ ایک ایکٹ آف وار ہے، یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کی فوج نے کہا تھا کہ پانی روکنا ایکٹ آف وار ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا تم ہمارا پانی روکو گے ہم تمہارا سانس روک دیں گے. اب انڈیا نے 1 سال سے پانی روکا ہوا ہے، لگاتار وہ پانی روک رہا ہے پاکستان کا. جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر فیصلہ پاکستان کی گورنمنٹ کرے گی کہ ہمیں کب استعمال کرنا ہے. ہم تو وائلنٹ ہیں، ہم تو کر دیں گے وائلنس، لیکن اس کا فیصلہ حکومت کرے گی. اصولی طور پہ بات ٹھیک لگتی ہے لیکن سارے فیصلے تو ان کے ہاتھ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.